اور شاپنگ اور خریداری کے اعتبار سے مارکیٹ اور بازاروں میں جانے کو حتی الامکان محدود کر لیا جائے۔ چنانچہ عید کی تمام تر شاپنگ اور خریداری شعبان کے مہینے میں ہی کر کے فارغ ہو جائیں، کیونکہ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں کو شاپنگ مال اور مارکیٹس کے نظر کرنا، بالخصوص جبکہ اس کی وجہ سے روزہ، نماز، تراویح متاثر ہوتی ہو اور مبارک اور عظیم راتیں بازاروں میں گزارنی پڑ جائیں، یہ رمضان جیسے عظیم اور بابرکت مہینے کی بڑی ناقدری ہے، جس میں عوام و خواص بہت سے لوگ مبتلا نظر آتے ہیں۔ لہذا رمضان کی قدردانی کی نیت سے اس کوتاہی سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ راشن اور گھر کا دیگر سودا وغیرہ جو روزمرہ کے معمولات میں خریدا جاتا ہے، وہ شعبان ہی میں جہاں تک ممکن ہو ایک ساتھ ہی خرید کر فارغ ہو جائیں، تاکہ رمضان المبارک میں یکسوئی حاصل ہو سکے، اور جو کام رمضان المبارک میں موقوف کیے جا سکتے ہوں انہیں موقوف کر دیجیے، مثلاً اخبار بینی، دوستوں کے ساتھ گپ شپ، ٹی وی دیکھنے اور انٹرنیٹ استعمال کرنے کی مصروفیات، سیل فونز پر کی جانے والی بہت سی فضول اور لایانی مشغولیات، اور بھی بہت سے ایسے کام ہیں جن میں بہت سے فضول اور لغو ہیں، اور بہت سے تو اس سے آگے بڑھ کر گناہ کے زمرے میں آتے ہیں۔ ان سب ہی سے بچنا لازم اور ضروری ہے۔ رمضان جیسے مبارک مہینے میں ایسے کاموں سے اجتناب کرنا تو اور بھی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ اور سال بھر میں دفتر اور ملازمت سے ملنے والی ایسی چھٹیاں جن کو آپ کسی بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور ان کو استعمال کرنے کے لیے رمضان المبارک کے مہینے سے بہتر کوئی وقت نہیں۔ ایسی چھٹیوں کو رمضان میں استعمال کیجیے، تاکہ خوب یکسوئی اور دل جمعی کے ساتھ صرف ایک کام یعنی عبادت اور رجوع الی اللہ کیا جا سکے۔ اور پھر تنظیم امور یعنی اپنے روزمرہ کے کاموں کو مرتب اور منظم کرنا، یعنی ترتیب اور نظام کرنا، یہ تنظیم امور کہلاتا ہے۔ اس میں دو چیزیں اہم ہیں۔ پہلی چیز اپنے اوقات کو فارغ کرنا۔ انسان جس چیز کو اہمیت دیتا ہے اس کے لیے اگرچہ وہ کتنا ہی مصروف کیوں نہ ہو، لیکن وقت نکال کے خود کو فارغ کرتا ہے۔ رمضان بھی ایک نہایت عظیم اور مبارک مہمان ہے، اس کے لیے خود کو فارغ کیجیے۔ حتی الامکان فرصت اور فراغت حاصل کر کے رمضان کو، مسجد کو اور قرآن کو وقت دیجیے، اور اس کے لیے صرف حرام اور ناجائز مصروفیات ہی نہیں بلکہ بہت سی غیر ضروری اور فضول مصروفیات کو بھی ترک کرنا نہایت ضروری ہے، ورنہ آپ کا وقت سال کے دوسرے مہینوں کی طرح رمضان میں بھی ضائع ہوتا چلا جائے گا۔ اور دوسری چیز منصوبہ بندی، یعنی مبارک مہینے کے دن اور رات کے معاملات کو مرتب اور منظم کیجیے۔ اسی کو پلاننگ کرنا بھی کہتے ہیں۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ اپنے دینی اور دنیاوی کاموں کو سر انجام دینے کا ایک ٹائم ٹیبل اور نظام الاوقات بنائیے، اور پھر اس مقررہ وقت کی پورے اہتمام کے ساتھ پابندی کیجیے۔ اس کے نتیجے میں وقت کی برکت کا کھلی آنکھوں مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، یعنی کم وقت میں بہت کچھ کمانے اور جمع کرنے کی سعادت نصیب ہوگی۔